الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الداعمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ایک صلوات بھی محمد والا. عزیزان محترم، جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ آواز قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا کی مکی کے زمین سے بلند کی، تو اس آواز کے مقابل میں جو ری ایکشن ہوا، جو اس آواز کے مقابل میں جواب پیغمبر اسلام کو ملا، اور جو تصویریں ابھر کے سامنے آئیں پیغمبر اسلام کے، وہ تین طرح کی صورتیں تھیں. ایک وہ صورت کہ جس نے تہہ دل سے اس آواز کو قبول کیا اور اس آواز پہ اپنی جان اور مال ہر طرح کی قربانی اس نے پیش کی، پیغمبر اسلام کی آواز پہ لبیک کہا، جسے قرآن میں مومن کہا گیا ہے. اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سرے سے اس آواز کو نکار دیا، اس آواز کے جواب میں نفرت، دشمنی، عداوت، بغض پیغمبر اسلام کو ملا. 13 سال کی زندگی میں پیغمبر اسلام کو اپنی اس دعوت کے مقابلے میں کفار مکہ سے جو کچھ ملا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، گندگیاں پھینکی گئیں. مکے سے طائف گئے تو وہاں بھی صورتحال یہی رہی کہ جب پیغمبر واپس آئے ہیں تو پیر خون میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے. تو پیغمبر اسلام کی آواز کے مقابل میں یہ دوسرا ری ایکشن تھا کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اس آواز کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس پہ لبیک نہیں کہیں گے، بھلے ہمیں جان دینا پڑے، بھلے ہم برباد ہو جائیں، ہم مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن ہم پیغمبر کی بات کو قبول نہیں کریں گے. اور اس سلسلے میں سب سے پہلی جنگ جو ہوئی وہ کل آپ کے سامنے میں نے بیان کی، جنگ بدر، کہ جس میں مکے کے وہ اہم بڑے بڑے سردار جو ہے وہ انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا. یہ ایک چہرہ تھا. اور تیسرا چہرہ جو پیغمبر اسلام کے سامنے اس آواز کے مقابل میں تھا، وہ وہی تھا کہ جس نے اس آواز کی طاقت کو بہت ہی قریب سے پہچانی. جو ایسے لوگ جو بہت ہی دور رس تھے، جن کی نگاہیں بہت ہی دور تک دیکھ رہی تھی کہ یہ آواز، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اور خصوصاً ان لوگوں نے دیکھا، دیکھیے کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی مومنٹ یا کوئی بھی مشن جب شروع میں چلایا جاتا ہے اور اس تحریک کو جب دو طاقتیں ساتھ مل جائیں تو وہ تحریک اور وہ مومنٹ جو ہے بہت ہی تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اسے کوئی مٹا نہیں پاتا ہے. تقریباً آپ یہ دیکھیے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک طاقت اس مومنٹ کو مل جائے، اس تحریک کو، اور دوسرے دولت. یہ دو چیزیں جب کسی تحریک کو ابتدا میں مل جاتی ہیں تو وہ تحریک بہت ہی تیزی سے آگے بڑھتی ہے. ان لوگوں نے کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر کی اس آواز میں کتنا دم ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس آواز کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہیں. دیکھا تھا کہ ایک طرف پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہنے والی طاقت ابو طالب کی ہے، اور دوسری طرف اس آواز کو سہارا دینے والا
سہارا دینے والی دوسری طاقت جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت ہے، اور جس طاقت کو یہ دو شروع میں، جس تحریک کو شروع میں یہ دو طاقتیں مل جائیں، یہ دو چیزیں مل جائیں، یقیناً وہ تحریک آگے بڑھے گی، اسے فی الحال کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اس چیز کو بہت ہی قریب سے دیکھ لیا تھا، لہذا انہوں نے ایک تیسری چال چلی، ایک تیسری مثلاً جو ہے وہ صورت اختیار کی۔ وہ کیا کہ فی الحال ہم اس کو قبول کیے لے رہے ہیں، فی الحال ہم کلمہ پڑھے لے رہے ہیں، فی الحال ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ دیکھیے منافقت کہتے کسے ہیں؟ نفاق پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ نفاق پیدا ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ فرض کیجئے ایگزامپل طریقے کہ آپ کی ایک دکان بہت ہی اچھی چل رہی تھی، بہت ہی بہترین کاروبار چل رہا تھا، اور اسی آپ کی دکان اور آپ کی فیکٹری کے سامنے ایک دوسرے آدمی نے فیکٹری کھول دی جو بہت ہی اچھی ہے، اس کا مال بھی بہت اچھا ہے اور سستا بھی ہے، بہت اچھا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھے آپ نے کیا دیکھا کہ وہ آپ سے آگے بڑھ گیا۔ تو اب چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری دکان میں وہ مال نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہم اس دام پہ دے نہیں سکتے ہیں، نتیجے میں کیا ہم اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے ہیں، اور اپنی دکان بند بھی نہیں کر سکتے ہیں، اپنی ہار بھی نہیں مان سکتے ہیں۔ تو اب ان دونوں صورتوں کو جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک صورت ہے کہ ہم بظاہر اس سے مل جائیں اور اندر سے اس کی جڑ کاٹنے لگیں۔ ہوتا یہی ہے، منافقت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بظاہر مل جائیں اور اندر سے اس کی جڑ کاٹنے لگیں۔ دیکھیں ان لوگوں نے بھی یہی چیز محسوس کی کہ یہ جو آواز اسلام کی ہے قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، اسے فی الحال تو دبایا نہیں جا سکتا ہے، فی الحال اسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف جو ابو طالب کی طاقت اسے مل گئی ہے، ابو طالب کی قوت، ابو طالب کے بازوؤں کی طاقت اسے مل گئی ہے، اور دوسری طرف جو دولت ہے جناب خدیجہ کی، اس دولت کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ مشن آگے بڑھے گا، فی الحال اسے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہی صورت اختیار کی جائے کہ اس وقت ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، اس وقت ان کی بات کو مانا جائے، اس وقت ان کے کلمے کو پڑھا جائے، اور پھر جب ہمیں موقع ملے گا، جب ہم کو پاور مل جائے گا، یا ہم اس پوزیشن میں پہنچ جائیں گے کہ اب اس کو کوئی چوٹ پہنچائی جائے، اس تحریک کو کوئی چوٹ پہنچائی جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، اس وقت ہم کام کریں گے، اس وقت ہم اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ختم نہیں کر سکے تو اس کے چہرے کو اتنا بگاڑ دیں گے کہ آنے والی نسلیں اسے پہچان نہ سکیں۔ نتیجہ یہی ہوا کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ کچھ لوگ شروع سے یہ دل میں لے کے آ گئے کہ ہمیں اس مشن کو خلاف کرنا ہے، اگر ابھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آگے ہم کو اس دین اسلام کو مٹانا ہے، یا اگر مٹا نہیں سکے تو کم سے کم اس کے چہرے کو جو ہے وہ مسخ کر دینا ہے، اس کے چہرے کو جو ہے وہ جسے کہیے اس میں ملاوٹ جو ہے وہ کر دینا ہے۔ پیغمبر اسلام اس تحریک کو آگے بڑھاتے رہے، اور آپ دیکھیے کہ ان منافقین کے چہرے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ آپ کو پوری تاریخ اسلام میں جو ہے وہ صاف جو ہے وہ ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کل میں نے آپ نے کہا کبھی اس صورت میں نظر آئیں گے کہ یہ مال و دولت کی لالچ کا اظہار کرتے رہیں گے، کبھی جو ہے وہ میدان سے فرار کر کے ان کے چہرے سامنے آئیں گے، کہیں مثلاً جو ہے وہ دشمن کی طاقت کو ظاہر کر کے جو ہے وہ اپنے نفاق کو ظاہر کریں گے کہ دشمن اتنا طاقتور ہے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جتنے بھی تاریخی واقعات ہیں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ان منافقین کے چہرے آپ کے سامنے نظر آئیں گے، لیکن کھل کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کہ میں نے پہلے دن مثال آپ کو دی تھی کہ جب تک رسالت کا دباؤ تھا اس وقت تک یہ کھل کے نہیں آ سکتے تھے۔ ہاں پیغمبر اسلام نے دیکھیے پوری تاریخ اگر آپ دیکھیے تو ان منافقین نے پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کی بھی کئی بار سازش کی ہے، پیغمبر اسلام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہا، مولا کائنات کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہا، کئی بار یہ کوشش کی گئی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب پیغمبر اسلام ایک بہت بڑے لشکر کو
رومیوں اور شامیوں کے مقابل میں جو ہے وہ لے جا رہے تھے شام کے قریب، اور پیغمبر اسلام کو یہ اللہ کی طرف سے حکم کہ نہیں، تم اپنی جگہ پر کسی کو اپنے ہی نفس میں سے، اپنے ہی جیسے کو کسی کو تم مدینے میں چھوڑ کے جاؤ، اس لیے کہ منافقین کی جو پالیسی تھی، منافقین کا جو پلاننگ تھی، منافقین کی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ کچھ منافقین تھے اور کچھ منافقین مدینے میں رہ گئے تھے۔ دونوں طرف پلاننگ یہی تھی کہ پیغمبر کو سفر میں ختم کیا جائے، اور پیغمبر کے جو یہ ساتھی ہیں جو ہر موقع پہ پیغمبر کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو مدینے میں ختم کیا جائے، اور اس طرح سے کام ختم ہو جائے گا اسلام کا۔ اس لیے کہ یہی دو چہرے ہیں جو اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، جو اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ چانچہ پیغمبر اسلام جنگ تبوک پہ جب گئے تو جنگ تو وہاں ہونی نہیں تھی، پیغمبر کو اللہ نے یہ خبر دیتی تھی کہ وہاں جنگ نہیں ہونی ہے، اسی لیے حکم دیا تھا کہ علی کو تم یہی مدینے میں چھوڑ جاؤ۔ پیغمبر اسلام جنگ تبوک پہ جب گئے اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس ہوئے ہیں تو واپس راستے میں ایک گھاٹی تھی، گھاٹی کہتے ہیں یعنی پہاڑی راستہ تھا، اور اتنا خطرناک وہ پہاڑی راستہ تھا کہ اگر اس راستے میں اونٹ بچک جائے اور کوئی آدمی اونٹ سے نیچے آ جائے تو وہ سیدھے پہاڑ سے نیچے آئے گا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ منافقین کے گروپ نے جو تقریباً 10 اور 15 لوگوں پہ مشتمل تھا، رات کے وقت جبکہ پیغمبر اسلام نے یہ تاکید کر دی تھی کہ اس گھاٹی سے جب تک میری سواری نہ گزر جائے اس وقت تک کوئی بھی دوسرا نہیں آئے گا، پورے قافلے والوں کو روک دیا گیا تھا کہ پہلے پیغمبر کی سواری گزر جائے بعد میں دوسرے لوگ آئیں گے، اتنا خطرناک راستہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا راستہ جب بالکل بیچ گھاٹی پہ پہنچا ہے تو سامنے سے کچھ سوار نظر آئے جن کے چہروں پہ جو ہے وہ نقاب پڑی ہوئی تھی، اور پیغمبر اسلام نے اسی خدشے کے مطابق آگے جناب عمار یاسر کو اور پیچھے جناب حذیفہ یمانی کو کر دیا تھا کہ دیکھو، عمار کو بتایا تھا کہ تم میرے اونٹ کے لجام کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں، اور پیچھے حذیفہ یمانی تھے، دونوں کو تاکید کر دی تھی کہ تم لوگ خبردار ہوشیار رہنا، کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے اونٹ کو جو ہے وہ بچکا دے، بھڑکا دے۔ تو جب سواری وہاں پہنچی ہے تو کچھ سوار آئیں اور ان کی کوشش یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے اونٹ کو بھڑکایا جائے تاکہ پیغمبر اسلام اونٹ سے نیچے گریں اور پہاڑی کے نیچے، اور اس طرح سے جو پیغمبر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا قدرت کہ ایک مرتبہ پیغمبر جب وہ لوگ اس ارادے سے آئے تو ایک بجلی چمکی، اور اس جو بجلی چمکی تو حذیفہ یمانی نے اور جناب عمار یاسر نے بھی جو ہے وہ دیکھا ان لوگوں کو جو یہ کرنا چاہتے تھے، اور پیغمبر نے انہیں ڈانٹا کہ ہم نے منع کیا، تم لوگ کیوں یہاں آئے؟ اب جب وہ ڈرے کہ ہم کو پیغمبر پہچان گئے ہیں، اگرچہ ان کے چہرے پہ نقاب تھی، منہ چھپا ہوا تھا، لیکن پیغمبر پہچان گئے تھے اور وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ اس کے بعد پیغمبر نے حذیفہ اور عمار سے کہا کہ تم نے پہچانا کہ یہ کون لوگ تھے؟ ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے نہیں پہچانا، اس لیے کہ چہرے چھپے ہوئے تھے۔ تو پیغمبر نے ان منافقین کے نام بھی جناب حذیفہ یمانی کو بتایا، اسی لیے جناب حذیفہ یمانی وہ ہیں جو اسرار پیغمبر کے حامل تھے۔ ان منافقین کے نام پیغمبر نے جناب حذیفہ یمانی کو بتایا، اور اب کون تھے یہ تو حذیفہ یمانی جانے، لیکن اتنا ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک صاحب پیغمبر کے بعد بھی بار بار حذیفہ یمانی کے پاس آ کے پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام تو نہیں بتایا پیغمبر نے آپ کو؟ بھئی چور کی داڑھی میں تنکا، ہمارے یہاں اردو میں مثل مشہور ہے، چور کی داڑھی میں تنکا، بھئی اگر کوئی چوری نہ کرے تو کیوں اپنے کو چور سمجھے؟ تو بار بار آ کے پوچھنا خود اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ بھی تھے۔ ایک یہ واقعہ، اور اس کے بعد دوسرا واقعہ، اور ادھر اسی واقعے میں کیا ہوا تھا کہ جب پیغمبر اسلام مولا کائنات کو مدینے میں چھوڑ کے چلے گئے تو منافقین نے یہ خبر مشہور کر دی، انہیں پروپیگنڈا یہ کیا۔ میں نے کہا نہیں کہ پروپیگنڈے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل جو ہے وہ جھوٹی خبر کو اس طرح سے پیش کر دیتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں بالکل
حق اور سچ ہے۔ تو اس طرح سے منافقین نے پروپیگنڈا کیا کہ معاذ اللہ علی اور رسول کے درمیان میں کچھ اختلافات ہو گئے ہیں، کچھ ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ ناراضگی ہو گئی، اسی لیے تو علی جو ہے وہ پیغمبر اسلام علی کو اس بار اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں، ورنہ ہر جنگ میں علی ساتھ میں تھے، یہ اس بار کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ اور یہ خبر اتنی زیادہ مشہور کی کہ مولا کائنات کا دل دکھا، جبکہ قافلہ مدینے سے 3 میل دور نکل چکا تھا اور مولا کائنات نے جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ قافلے کے پیچھے جو ہے وہ آپ گئے اور قافلے تک پہنچایا۔ پیغمبر نے کہا علی ہم تو تم کو مدینے چھوڑ کے آئے تھے، آپ کیوں چلے آئے؟ کہا یا اللہ کے رسول لوگ اس طرح کے تانے کر رہے ہیں، لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے وہ مجھ کو عورتوں کے درمیان میں چھوڑ گئے ہیں اور یہ دنیا بھر کی باتیں پیغمبر اسلام کو علی نے بتائی۔ تو اس وقت وہ حدیث جو آپ کو معلوم ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی کیا تم راضی نہیں، کیا تم خوش نہیں اس بات سے کہ تمہاری نسبت ہمارے لیے ویسے ہی جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ بہرحال پیغمبر اسلام نے علی کو دلاسا دیا اور مولا کائنات واپس آئے۔ اب مولا کائنات جس راستے سے واپس آ رہے، دیکھیں منافقین نے مولا کائنات کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، چونکہ جس راستے سے گئے تھے اور جس راستے سے واپس آنا تھا وہ ایک ہی راستہ تھا۔ منافقین نے کیا تھا کہ اس راستے میں، مدینے کے اس راستے میں کہ جس راستے سے مولا کائنات واپس آ رہے تھے، اس راستے میں ایک گڈھا کھودا تھا، بہت بڑا گڈھا، اور اس گڈھے کو گھاس سے اور دوسری چیزوں سے جو ہے وہ ڈھک دیا تھا، تاکہ جب علی جوش میں جو ہے وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے آئیں گے اور گھوڑا اس گڈھے میں گرے گا اور علی بھی اس گڈھے میں گر جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا کام کر دیں گے۔ یہ پلاننگ ادھر تھی جو مدینے منافقین رہ گئے تھے۔ بہرحال مولا کائنات آئے اور جب اس کے قریب پہنچے تو وہ جانور، اسی لیے کہتے ہیں کہ جانور بھی جو کبھی کبھی انسانوں سے جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، کم سے کم اسے اپنے امام کی معرفت تو ہوتی ہے۔ وہ انسان کیسے جنہیں اپنے امام کی معرفت ہی نہ ہو؟ ایک سلوات بھی محمد و آل محمد پر۔ تو گھوڑے نے جو ہے مولا کائنات کی طرف جو ہے وہ اپنا منہ کیا اور مولا کائنات کو اپنی زبان میں سمجھایا کہ آگے جو ہے وہ گڈھا ہے، آپ کا جو بھی حکم ہو وہ میں انجام دو۔ امام نے کہا نہیں تو چل، اور حکم امام سے گھوڑا آگے بڑھا اور وہ گڈھا جو تھا، وہ جو گھاس پھوس تھی وہ اتنی سخت ہو گئی اللہ کے حکم سے کہ گھوڑا آرام سے وہاں سے نکل گیا۔ تو اس طرح سے امام کی حفاظت ہوئی یہ۔ اور اس کے بعد مسجد زرار، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، یہ مسجد زرار کیا؟ یہ مسجد زرار بنائی ہی اسی لیے گئی تھی کہ اس طرح سے جو یہاں منافقین گویا میٹنگ کرتے تھے، ایک اور دوسرے منافقین کا جو سرگنا جو مدینے سے باہر تھا، ابو عامر، جو شام سے انہیں جو ہے وہ جسے کہ ہینڈل کر رہا تھا، وہ ساری خبریں جو ہے وہ یہاں سے وہاں تک پہنچائی جا رہی تھی۔ اور پلاننگ یہ تھی کہ پیغمبر جب جنگ تبوک سے واپس آ جائیں تو ہم مسجد میں تبرکن گویا جو ہے وہ برکت کے لیے پیغمبر اسلام کو لائیں گے نماز پڑھوانے کے لیے، اور پھر کریں گے کیا کہ جو چھت مسجد کی ہے وہ پیغمبر پہ گرا دیں گے۔ یہ پلاننگ تھی۔ بہرحال پیغمبر اسلام جنگ تبوک سے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے، لہذا آپ اسے حکم دیجئے کہ اس کو ختم کر دیں۔ پیغمبر نے حکم دیا، وہ مسجد گرا دی گئی، مسجد جلا دی گئی، گرا دی گئی۔ اور پیغمبر کے حکم سے میں نے آج دیکھا کہ اس آس پاس کے جو لوگ تھے، پیغمبر نے حکم دیا کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ ڈالی جائے، وہ جگہ کہ جو پیغمبر کے قتل کرنے کے لیے پیغمبر کے خلاف بنائی گئی ہو، حقیقت میں وہ مسجد نہیں ہے۔ یہ اور ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ جنگ غدیر کے بعد، اعلان غدیر کے بعد بھی منافقین نے یہ سازش کی کہ پیغمبر کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ منافقین نے دیکھا کہ بات تو بہت آگے بڑھ گئی، ہم جس مقصد سے اور جس امید اور جس تمنا کے تحت ایمان اسلام ہم نے قبول کیا تھا کہ ہم آگے چل کر جو ہے وہ اسلام کو ختم کریں گے اور اپنی آرزوؤں کو پوری کریں گے، یہ تو بات بگڑتی چلی جا رہی، یہ تو رسول نے جو ہے وہ اپنے بات کا بھی انتظام کر دیا۔ تو اب پیغمبر اسلام جب غدیر خم سے آگے بڑھے ہیں، رات کا سفر ہے اور پھر ایک گھاٹی پہ پہنچے ہیں جو بہت ہی خطرناک گھاٹی تھی، تو وہاں پر بھی یہی صورت اختیار کی گئی کہ پیغمبر کے اونٹ کو کسی طرح سے جو ہے وہ بھڑکا دیا جائے تاکہ پیغمبر کا یہیں پہ خاتمہ ہو جائے۔ اور غدیر کے واقعے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب پیغمبر نے غدیر کا اعلان کیا، مولا کائنات کی ولایت کا،
تو بظاہر تو لوگوں نے قبول کیا، بظاہر تو لوگوں نے مبارکبادی بھی دی، بظاہر تو لوگوں نے بیعت بھی کی، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے تاریخ میں نام ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک دستاویز تیار کی تھی، باقاعدہ ایک جو ہے وہ جسے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ تیار کیا تھا کہ ہمیں علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کرنا ہے، ہمیں علی کو خلیفہ نہیں ماننا ہے، یہ باقاعدہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ اور اس میں کچھ لوگوں نے جو باقاعدہ سائن بھی کیے، جیسے ابو عبیدہ ابن جراح یا مولا غلام ابو حذیفہ یمانی کا غلام سالم، اسی طرح سے اور بھی ابو سفیان کا بھی نام ہے، معاویہ کے بھی نام ہے، اور وہ لوگ جو بعد میں جو وہ خلیفہ بنے ان کا بھی نام ہے، یعنی عبد الرحمن ابن عوف، یہ سارے لوگ تقریباً 10 یا 15 لوگوں کے نام اس ایگریمنٹ اور اس معاہدے اور دستاویز پہ جو ہے وہ کہ ہمیں خلافت کو بنی ہاشم کے گھر سے نکالنا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ نبوت بھی بنی ہاشم کے گھر میں ہو اور خلافت بھی بنی ہاشم کے گھر میں ہو، ہم اسے قبول نہیں کریں گے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ یہ باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا، اور ایگریمنٹ جو ہے جب ہو گیا تو ایک اس میں سے ایک شخص تھا، اس کے گھر پہ یہ ایگریمنٹ رکھ دیا گیا کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے پیغمبر کی وفات کے بعد، کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ اب ہمارا دن جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے انتقال کا دن بہت ہی قریب وقت آ گیا ہے، لہذا یہ اس انتظار میں تھے کہ ادھر پیغمبر جائیں اور ادھر جو ہے وہ ہم اپنا کام کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام جب بیماری کے بستر پر ہیں، پیغمبر اسلام جب بیمار ہیں، اور آپ کے وہ 2-3 دن پیغمبر اسلام کے لیے بہت ہی سخت 2-3 دن تھے کہ جس میں پیغمبر اسلام کو کیسے کیسے جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ دیکھنے پڑے ہیں۔ کائنات کا رسول، آپ نے واقعی کرتا سنا ہوتا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ کائنات کا رسول کہ جس نے اتنی خدمتیں کی ہوں مسلمانوں کے لیے، اتنی جافشانی کی ہو، اتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں، اور وہ آخری وقت میں قلم و دعوات مانگے، لیکن مسلمان اس رسول کو آخری وقت میں اس کی آرزو اور اس کی آخری جو ہے وہ گویا تمنا پوری نہ ہونے دے، اور یہ کہہ کر جو ہے وہ پیغمبر اسلام کو قلم و دعوات نہ دیا جائے کہ انہو لیہجر، یہ جملہ جو ہے وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، انہو لیہجر، لیہجر کا مطلب ہے یعنی یہ بیہودہ اور ہذیان بک رہے ہیں، معاذ اللہ، گویا پیغمبر کا دماغ جو ہے وہ دماغی توازن جو ہے وہ کھو گیا ہے، ایک طرح کا الزام لگایا گیا، پیغمبر اسلام کو قلم و دعوات نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اس حالت میں جب پیغمبر اسلام آخری وقت ہیں، اپنے بستر پہ ہیں، پیغمبر اسلام برابر یہ آواز دے رہے ہیں کہ میرے حبیب کو بلاؤ، میرے حبیب کو بلاؤ، لیکن یہاں صورتحال یہ کہ جب بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب کو بلاؤ، تو بجائے اس کے کہ ان کے حبیب کو بلایا جائے، ایک دوسری شخصیت کو بلایا جا رہا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان سارے حالات میں یہ جتنی سچویشن تھی، ان میں جو ہے وہ بعض پیغمبر کی بیویاں بھی انوالو تھیں، بعض پیغمبر کی بیویاں بھی شامل تھیں، کہ جب پیغمبر نے پہلی بار کہا تو ایک بیوی نے اپنے پہلے باپ کو بلا دیا، جب پیغمبر نے دوسری بار کہا تو ایک بیوی نے جو ہے اپنے باپ کو بلوا دیا، بالآخر ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا آخر تم لوگ یہ کیا کر رہی ہو، پیغمبر چاہتے ہیں علی کو بلانا اور تم ان لوگوں کو بلا رہی ہو، اور جب مجبور ہو گئے تب علی کو بلایا گیا۔ یعنی آخری وقت میں کوشش منافقین کی یہی تھی کہ پیغمبر کو اور علی کو الگ رکھا جائے، پیغمبر کو علی سے ملنے نہ دیا جائے، یہ پوری کوشش تھی۔ اسی طرح سے پیغمبر نے جب نماز کے بارے میں حکم دیا تو بجائے اس کے کہ علی کو جماعت کے لیے بھیجا جائے، بعض بیویوں نے جو ہے وہ اپنے باپ کو جو ہے وہ جماعت کے لیے بھیج دیا۔ یہ کس لیے؟ ایک پہلے ہی سے گویا ایک پلاننگ تھی کہ جب نماز جماعت میں جو ہے وہ رسول کی جگہ پہ ہمارے باپ آ جائیں گے تو پھر راستہ آسان ہو جائے گا خلافت کا بھی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جیش اسامہ کا مسئلہ آیا۔ یہ جیش اسامہ کا مسئلہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام دیکھ رہے تھے منافقین کی کوشش پوری یہی تھی کہ خلافت کو علی تک نہ پہنچنے دیا جائے، لہذا پیغمبر اسلام نے پہلی کوشش یہی کی کہ کسی طرح سے مدینے کو منافقین سے خالی کروا لیا جائے اور انہیں کسی نہ کسی بہانے سے مدینے سے باہر بھیج دیا جائے۔ اگر ایک ایک کا نام لے کے کہتے کہ تم چلے جاؤ تو بری بات تھی،
سیاست کے خلاف بات تھی. لہذا پیغمبر اسلام نے ایک بہت پرانا واقعہ 4-5 سال پہلے جنگ موتا میں، جس میں جو ہے وہ جناب جو ہے وہ زید شہید ہوئے تھے، اسامہ کے باپ، اور اسی طرح سے اور دوسرے لوگ شہید ہوئے تھے. پیغمبر اسلام کو 4-5 سال بعد یاد آیا اور اسامہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جاؤ ایک لشکر تیار کرو، اپنے باپ کے جو ہے وہ انتقام لو. تمہارا باپ جو ہے وہ جنگ موتا میں شہید ہوا تھا، جا کے ان لوگوں سے آپ جنگ کرو. پھر 4-5 سال تک ابھی کوئی انتقام کی بات نہیں آئی، لیکن اس وقت پیغمبر اسلام اس بہانے سے گویا جو ہے وہ مدینے کو منافقین سے خالی کروانا چاہ رہے تھے، تاکہ مدینہ منافقین سے خالی ہو جائے اور ہم خلافت کو جو ہے وہ اس کی صحیح جگہ پہ جو ہے وہ پہنچا دیں. البتہ یہ یاد رکھیے، کبھی یہ نہ کہیے کہ رسول مجبور تھا. رسول مجبور نہیں تھے، لیکن چونکہ رسول جو ہے وہ مامور ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے چلے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسانوں کے امتحان ہوں اور کھڑے اور کھوٹے دونوں جو ہے وہ نکھر سامنے آ جائیں، ظاہر ہو کہ کون کھڑا ہے اور کون کھوٹا ہے. ورنہ اگر رسول کیا اگر خدا چاہے تو کوئی کافر ہی نہ رہے، سارے مومن ہو جائیں. لیکن اگر زبردستی سارے مومن سب کو مومن بنا دیا جائے تو پھر کسی کا کیا کمال رہے گا؟ کمال نہیں رہے گا اس میں. اللہ زبردستی کسی کو مومن بنا دے، رسول زبردستی اپنے اعجاز سے کسی کو مومن بنا دیں، یا زبردستی اپنے اعجاز سے جو ہے وہ کسی کو مجبور کریں کہ وہ علی کو خلیفہ مانے، تو یہ کمال نہیں ہے. کمال تو اسی وقت ہے کہ جب انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کسی کو مانے. اچھا، آپ ہو سکتا ہے سوال یہ بھی کریں کہ جب رسول کو معلوم تھا کہ منافقین اتنے ہیں تو منافقین کو پیغمبر اسلام کو چاہیے کہ اپنی ہی زندگی میں منافقین کا خاتمہ کر دینا چاہیے تھا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نہیں، لیکن نہیں، ہمارے پاس 2 ایک ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پیغمبر نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا. مثلا عبداللہ ابن ابی جو مدینے کے منافقین میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا تھا اور مدینے کے منافقین کا مدینے کے جو منافقین تھے ان کا یہ سردار تھا. اس نے کئی بار پیغمبر اسلام کو بے عزت بھی کیا، پیغمبر اسلام کے سامنے بالکل سامنے ہو گیا اور ایسی باتیں کی جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو گیا تھا. حالانکہ اس کا بیٹا عبداللہ بہت ہی مومن تھا اور اس نے پیغمبر اسلام سے کئی بار کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ وہ اس کی منافقت حد سے زیادہ ہو رہی ہے، آپ حکم دیں تو میں اس کو ختم کر دوں. لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، میری اجازت نہیں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو، اگر میں وہ لوگ جو ظاہر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، بھلے وہ دل سے منافق ہیں، ظاہر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر میں ان کے قتل کا حکم دوں گا تو دنیا مجھ پہ الزام لگائے گی کہ محمد خود اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے تھے. جب تک محمد کمزور تھے تب تک تو اپنے ساتھ ملائے رکھے اور جب پاور میں آ گئے تو قتل کر دیا. یہ الزام پیغمبر اسلام پہ آ جاتا اور یقیناً آتا اگر پیغمبر اسلام نے کسی بھی منافق کو قتل کرنے کو جو ہے وہ حکم دیا ہوتا. لہذا یہ صورتحال تھی پیغمبر اسلام کے ساتھ. پیغمبر اسلام نے کہا نہیں. لہذا منافقین کا علم تو تھا پیغمبر کو، لیکن پیغمبر نے جو ہے وہ کسی کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. تو یہ صورتحال تھی منافقین کی، اور انہی منافقین نے پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد کھل کر جو ہے وہ اپنا کام شروع کیا. دیکھیے، اگر پہلے سے پلاننگ نہ ہو، اگر پہلے سے کوئی منصوبہ نہ بنایا گیا ہو تو کیسے ایک مسلمان کی طبیعت اور اس کا نفس یہ برداشت کرے کہ ایک طرف تو اس کے رسول کی میت پڑی ہوئی ہو اور دوسری طرف وہ سقیفہ میں خلافت کا جو ہے وہ جلسہ کر رہا ہو. اور نہ صرف ایک ہی سقیفہ میں خلافت کا جلسہ کر رہا بلکہ بیعت کے بعد مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے بازو میں پیغمبر کا گھر ہے، پیغمبر کی میت مسجد کے بازو میں ہے اور مسجد میں تمام مدینے کے لوگ ان لوگوں کی بیعت کر رہے ہیں اور تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خوشی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور بازو ہی میں سائیڈ ہی میں پیغمبر کی میت پڑی ہوئی ہے. تو اگر پہلے سے منصوبہ نہیں ہو تو کیسے ایک مسلمان ایسے برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. جس کے دل میں رسول کی محبت ہو، جس کے دل میں اسلام کی محبت ہو، وہ کبھی یہ چیز برداشت نہیں کرے گا کہ رسول کا جنازہ پڑا رہے اور یہی تو مولا کائنات نے یہی جواب دیا تھا جب مولا کائنات نے لوگوں سے اپنے حق کے لیے شہزادی کونین کو اپنے ساتھ میں لے کے در در گئے ہیں کہ دیکھو یہ حق ہمارا ہے، ہماری بیعت کرو. تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ آپ اس وقت کہاں تھے
اگر آپ پہلے آ جاتے تو ہم آپ کی بیعت کر لیتے. دیکھیے کیسے اس وقت مسلمان تھے کہ اگر آپ آ جاتے تو ہم آپ کی پہلے بیعت کر لیتے. تو علی مولا نے کہا کہ یہ کیسے ممکن, کیا تمہاری یہ طبیعت گوارا کرتی ہے کہ ہم پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کے اور اپنی خلافت کے چکر میں چلے جاتے؟ پیغمبر کی میت کو بے غسل و کفن چھوڑ کے ہم جو ہے وہ چلے جاتے خلافت لینے کے لیے. علی کا دل یہ کبھی نہیں گوارا کرے گا. تو یہ صورتحال ہوئی. اب یہاں سے اس کے بعد جو ہے وہ مولا کائنات کے ساتھ جو صورتحال ہوئی انشاءاللہ وہ کل آپ دیکھیں گے کہ امام نے جو وہ کس طرح سے حالات کا مقابلہ کیا ہے. یہ ایک اپنی جگہ پر جو ہے وہ قابل درس بھی ہے کہ ہم مولا کی 25 سالہ زندگی سے کچھ سبق لیں. مولا کی اس 25 سالہ زندگی سے کہ جس میں امام نے جہاں چاروں طرف سے امام پر گویا جو ہے وہ نفسیاتی حملے ہو رہے تھے, ذہنی دباؤ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی امام نے جو ہے وہ چاروں طرف جہاں منافقت پھیل رہی تھی, جہاں اہل بیت کی دشمنی چاروں طرف پھیلائی جا رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی امام نے کس طرح سے جو ہے وہ مقابلہ کیا ان حالات سے, اور وقتاً فوقتاً آپ نے مدد بھی کی ہے حکومت وقت کی. جب بھی اسلام پہ کوئی وقت پڑا ہے تو آپ آگے بڑھے ہیں. پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے گئے اور لوگوں نے خلافت کو اپنے قبضے میں کر لیا, اور نہ صرف خلافت کو بلکہ بیعت کے لیے امام علی کو مجبور کیا گیا. امام کے ساتھ کچھ ساتھی, آپ کے 8-10 ساتھی جو آپ کے ساتھ شہزادی کے گھر میں تھے, آپ کے سامنے پورے واقعات ہیں کہ شہزادی کے گھر پہ لکڑیاں جمع کی گئیں اور یہ دھمکی دی گئی کہ علی اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ باہر نکل کے ہماری بیعت کریں, اور اگر بیعت نہیں کی تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. ابھی تو رسول کا کفن بھی نہیں میلا ہوا تھا, لیکن مسلمان کتنی جلدی سے جو ہے اس نے رسول سے اور رسول کی بیٹی سے اپنا منہ پھرا لیا اس نے. اور یہیں پر شہزادی کہتی ہیں کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گی, آگ لگا دو گے کہ جس میں رسول کی بیٹی بھی ہے اور جس میں رسول کے نواسے بھی ہیں؟ تو جواب دیں, جہاں صورتحال یہ ہو, جہاں سچویشن ایسی ہو کہ ہم کوئی بات تمہاری مانیں گے نہیں, آپ فرض کر لیجئے کہ آپ یہ پورا مجمع طے کر لے کہ میں جو کچھ کہوں گا نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا, یہ طے کر لے پورا مجمع, تو کیا ہم کوئی بات اپنی منوا سکیں گے آپ سے؟ لاکھ ہم حق پہ ہوں, لاکھ آپ حق پہ ہوں, لاکھ آپ پروف دیں, لیکن ہم جب یہ طے کر لیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ نہیں منوا سکتے ہیں. دیکھیں صورتحال کیا تھی اس وقت. صورتحال یہ تھی کہ جب علی کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں انی عبداللہ و اخو رسول اللہ. جب مولا کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کو ہم قتل کر دیں گے, تو امام نے یہ کہا کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں, رسول کا بھائی ہوں, اگر تم قتل کرو گے تو اللہ کے بندے کو اور رسول کے بھائی کو قتل کرو گے. تو جواب میں یہ ملتا ہے جواب کہ اما عبداللہ, ہاں اللہ کے بندے تو یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کے بندے ہو, لیکن رسول کے بھائی تو ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. تو جہاں رسول کے بھائی ہونے سے انکار کیا جا رہا ہو, یہ تاریخ میں جملے رکھے ہوئے کہ علی جو معلوم ہے, دنیا کو معلوم ہے کہ وہ رسول کے بھائی ہیں, رسول کے چچازاد بھائی بھی ہیں, اور وہ جو ایمانی اعتبار سے پیغمبر اسلام نے اخوت مدینے میں قائم کی تھی اس میں بھی جو ہے وہ علی کو اپنا بھائی بنایا تھا, لیکن صاف صاف انکار کیا جا رہا ہے کہ اما اخو رسول اللہ فلا نعلم, اللہ اور رسول کے بھائی ہو یہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو جہاں صورتحال یہ ہو کہ رسول کے بھائی ہونے سے انکار کیا جا رہا ہو, وہ ایسے شخص کے پروف اور ثبوت کو کیا قبول کرے گا؟ صورت ہی نہیں تھی, سچویشن ہی نہیں تھی ایسی کہ علی جو ہے وہ وہاں پر پروف دیں, وہاں پر جو اپنی دلیل اور ثبوت پیش کریں اپنی خلافت کے بارے میں. انسان قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو مولا علی کو زبردستی جسے کہیے آپ کی گلی میں ریسمان ڈالی گئی, اور پھر معلوم ہے کہ شہزادی نے فریاد کی اور یہ مجبور ہوئے علی کو چھوڑنے پہ.
یہ تو ابتدا تھی. آپ سوچئے کہ ابھی رسول 1 دن یا 2 دن ہوئے ہیں آپ کے اس دنیا سے گئے ہوئے، اور 1-2 دن ہی کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے، یعنی ان منافقین نے جو پہلے ہی سے یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ ہمیں اسلام کو کسی طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے، ان لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ منہ پھیر لیا کہ اب نہ رسول کی بیٹی، نہ رسول کے نواسے، نہ رسول کا داماد، کوئی نہیں. ابھی 2 یا 3 دن ہوئے ہیں. سچ سوچئے تو اگر 40 سال بعد یا 50 سال بعد رسول کے نواسے کو قتل کیا جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے. 2 دن میں جب صورتحال یہ ہو جائے، اور یہی وہ واقعات تھے کہ جس نے یزید کو اتنا جری بنا دیا تھا کہ جب رسول کے پہلو میں بیٹھنے والا مسلمان رسول کے بھائی بیٹی اور رسول کے نواسے کے ساتھ اتنی جو ہے وہ بے ادبی اور بدتمیزی کر سکتا ہے اور اتنی تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو پھر یزید وہ تو بنی امیہ کا آدمی ہے، اس سے جو بھی ہو جائے وہ کم ہے. یہی ہوا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی، اور اس کے بعد جو اہل بیت میں مظالم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہ مظالم کا سلسلہ میں کہتا ہوں ابھی تک نہیں رکا ہے. ابھی تک نہیں رکا ہے. کسی نہ کسی صورت سے اہل بیت کے چاہنے والوں اور اہل بیت اور ان کے خاندان پہ آج بھی ظلم ہو رہا ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں پہ، شیعوں پہ آج بھی ظلم ہو رہا ہے. یہ مظالم کا سلسلہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا جب تک ہمارا امام نہیں آئے گا. آپ اندازہ لگائیے، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ایک بہن ایک بلندی پہ کھڑی ہوئی، اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھ رہی ہے کہ شمر پشت پہ بیٹھا ہوا ہے. خدا نہ کرے کوئی بہن اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھے. میں کہتا ہوں یہ شہزادی زینب کا کلیجہ تھا، وہ علی کی بیٹی تھی، ان کے بازوؤں میں علی کا خون تھا، ان کی رگوں میں علی کا خون تھا، ان کی رگوں میں فاطمہ کا خون تھا، جو اتنا صبر کر گئی، ورنہ عام عورت صبر نہیں کر سکتی تھی کہ جو دیکھ رہی ہو کہ اس کا بھائی ہے اور اس کے بھائی کی پشت پہ شمر کا پیر رکھا ہوا ہے اور خنجر گلے پہ چل رہا ہے، اور زینب دیکھ رہی ہیں. زینب نے آواز دی، یا عمر سعد، اے عمر سعد، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ رسول کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. یہ وہ آواز تھی کہ جسے سننے کے بعد عمر سعد نے اپنا منہ پھیر لیا ہے. اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہیں. امام نے جب بہن کی آواز سنی ہے تو ایک مرتبہ امام نے آنکھوں سے اشارہ کیا، اے بہن، ابھی بھیا زندہ ہے، تم خیمے سے باہر کیوں آ گئی ہے؟ اے زینب، تم خیمے میں واپس جاؤ. امام کے اشارے کو شہزادی زینب سمجھ گئیں. شہزادی زینب ٹیلے سے اترتی ہیں، خیمے میں آتی ہیں، اور ابھی خیمے میں پہنچی ہیں کہ ایک مرتبہ زمین کو جھٹکے لگنا شروع ہوئے، آسمان سے سیاہ آندھیاں اٹھنا شروع ہوئی. آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کو دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کی حفاظت فرما. جو پریشان ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پوری کر دے، جو بیمار انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما. پالنے والے امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں